بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ سچے لوگوں یعنی اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرنے کا بھی حکم باری تعالیٰ موجود ہے، کیونکہ ان کی صحبت اور ان سے نسبت بہت عظیم چیز ہوتی ہے۔ عارف ربانی قافلہ سالار عشق تاجدار قونیہ شریف حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اس صحبت مبارکہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے: یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اولیاء کرام کی خدمت میں گزارا ہوا کچھ وقت بھی 100 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے۔ چرواہے کے ایک عام کتے نے جب اپنی نسبت چرواہے سے ختم کر کے نئی نسبت اللہ والوں سے جوڑ لی تو پھر جہاں قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا تو پھر اس اچھی نسبت والے کتے کا بھی ذکر نہ چھوڑا۔ اب جو بھی قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ اس عظیم کتے کا بھی ذکر بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنی نسبت اہل اللہ اور سچے لوگوں سے کر لی تھی۔ ہم بھی ہیں کسی کہف کے اصحاب کی مانند، ایسا نہ ہو جب آنکھ کھلے وقت گزر جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اصحاب کہف کا وہ کتا روز محشر انسانوں کی طرح اٹھے گا اور اس کا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہوگا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ اس جہان میں اولیاء اللہ موجود نہیں تو تیری تلاش میں کہیں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ اہل اللہ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ والے اگر اس کائنات میں موجود نہ ہوتے تو پھر یہ کونوں مکان اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتے تھے۔ ناظرین و سامعین اکرام، اہل اللہ کی صرف زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہوتی ہے، کیونکہ ان کی وساطت سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از حل شود بے قیل و قال۔ شیخ اکبر رئیس المکاشفین حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی مشہور زمانہ تصنیف مبارکہ فتوحات مکیہ کی جلد 2 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں سے ایک ولی کامل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کے مطابق ہر چیز پر غالب اور متصرف ہوتا ہے، اور ہمارے اس زمانے میں بغداد شریف میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس مقام پر فائز ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خود فقیروں اور درویشوں کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوتے تو شہر قاہرہ میں سیدت نفیسہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے۔ آج کے اس سفر تفریح اور بے سکونی کے پر دور میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی زندگیوں، ان کے عملی کارناموں اور روحانی تصرفات کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء و صالحین کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ پھر ہم اس رحمت و برکت سے بھی مستفید ہوں گے جو ان نیک لوگوں کی مجالس پر نازل ہوتی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ ان نیک اور مقبول بندوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر جو ان مقبول اور پاک بندوں کے چہروں کی صبح و شام زیارت کرتا ہے تو اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم نے اس پیغام کو ہم تک کس طرح پہنچایا ہے: ہر کہ بیند روئے پاکان صبح و شام، آتش دوزخ بود بر حرام۔ سرخی سلسلہ صابریہ حضرت علاء الدین علی احمد
صابر کلیری کی والدہ ماجدہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ آپ اپنے بیٹے علاء الدین علی احمد کو لے کر ہرات سے پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے بیٹے کو آپ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش اور تربیت فرمائیں۔ غوث زمان سیدی عبدالعزیز دباغ الحسنی الادریسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ ولی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی عام شخص کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دے کہ یہ ولی ہے تو فوراً وہ عام شخص اور ولی معرفت کے ایک ہی مرتبے پر فائز ہو جائیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، یعنی کوئی بھی ولی ایک لمحے میں کسی شخص کو رحمت باری تک واصل کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔